قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بعثت معلما، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير، وبك نستعين. يا فتاح يا فتاح يا فتاح. اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے یہ خطاب فرمایا، اے دنیا کے انسانوں، زندگی گزارنے کے لیے تمہارے لیے میں نے ایک بہترین نمونہ تمہاری طرف بھیجا ہے، اسی کے مطابق تم اپنی زندگی گزارو۔ وہ نمونہ ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء علیہ السلام اور بادشاہوں کے درمیان میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ بادشاہ زندگی گزارتے ہیں مخدوم بن کر، ان کے سامنے غلام کھڑے رہتے ہیں، خود آرام و راحت میں رہتے ہیں، اور ان کے نوکر چاکر دکھ میں رہتے ہیں۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کا معاملہ ہی دوسرا ہے، وہ اپنے آپ کو خادم سمجھتے ہیں۔ ایک موقع پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سید القوم خادمہم، قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے۔ ایک سفر میں آپ تھے، چند صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا ایک جگہ پر، وہاں چولہا جلایا۔ کچھ ساتھی تو پانی لانے کے لیے گئے، کچھ ساتھیوں نے چولہا جلایا اور آٹا گوندنا شروع کر دیا۔ کچھ ساتھی تو اونٹوں کے ساتھ رہے کہ یہ گھاس وغیرہ کھا لیں تب تک جھاڑیوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف کو تشریف لے گئے، تھوڑی دیر گزری
تو صحابہ نے دیکھا کہ لکڑیوں کا ایک گٹھر آپ اپنے شان مبارک پر لاد کے لا رہے ہیں اور ڈال دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس کی کیا ضرورت تھی، ہم کس لیے ہیں، ہم تو یہاں حاضر تھے، ہم یہ کام خود ہی کرتے۔ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ کچھ ساتھی پانی لانے کے لیے گئے، کچھ ساتھی اونٹوں کے ساتھ رہ گئے، کچھ ساتھی نے چولہا جلانا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ لکڑیاں یہاں کم ہے اور میں یہاں بیٹھا ہوا تھا، میں نے سوچا کہ میں لکڑیاں لاؤں، تو جو مشکل کام تھا وہ آپ نے ذمہ لے لیا اور چپکے سے تشریف لے گئے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اے صاحب میں لکڑی لانے جا رہا ہوں، آپ کو معلوم تھا یہ مانیں گے نہیں، اس لیے تشریف لے گئے اور وہاں سے لکڑیوں کا گٹھا لے کر فرمایا سید القوم خادم، قوم کا جو سردار ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف واعظ نہیں فرماتے تھے، کتابوں میں لکھا ہے میٹھے میٹھے بول تو بڑے بادشاہ بھی بولتے تھے، لیکن آپ جو کچھ فرماتے تھے اس پر عمل کرتے تھے۔ تو لکڑیوں کا گٹھا لے کر آئے۔ مجھے یقین ہے اس بات کا، آپ کو بھی اس بات پر یقین ہے۔ کیا یقین؟ اگر آپ درخت کی اور جنگل کی لکڑیوں کو ارشاد فرما دے اور جنگل کی لکڑیوں یہاں آ جاؤ، تو وہ سب جمع ہو کر آ جاتا ہے بطور معجزہ، لیکن آپ نے معجزہ نہیں دکھایا اس وقت، حالانکہ ایسے معجزات آپ نے دکھائے۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ایک سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، آپ بہت دور تشریف لے جاتے تھے اپنی بشری ضرورت پورا کرنے کے لیے، لیکن اس میدان میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں آدمی چھپ سکے۔ آپ نے اسامہ سے فرمایا اسامہ وہ کنارے پر وہ درخت ہے اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، انسان کو نہیں درخت کو۔ حضرت اسامہ گئے وہ درخت کے پاس اور اس سے کہا کہ آپ کو بلا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معجزات میں لکھا ہے کہ وہ درخت ایسے ہلا جیسے خود کو نکالنا چاہ رہا ہے، تو ہلنے کے بعد وہ جڑوں کے سمیت نکلا اور ایسے کر کے آ گیا۔ آپ نے فرمایا اسامہ وہاں دوسرا درخت ہے، اس سے بھی کہو۔ تو حضرت اسامہ نے اس درخت سے کہا کہ آپ کو بلا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ درخت بھی آ گیا۔ تو یہ دونوں درخت ایسے مل گئے، ایک جھاڑی سی بن گئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو پتھر یہاں پڑے ہوئے ہیں ان پتھروں سے کہہ دو جمع ہو جاؤ، تو وہ پتھر خود بخود جمع ہو گئے اور بالکل جیسے باغوں میں ہم لوگ بناتے ہیں وہ رکھوالی کرنے کے لیے چھوٹا سا جھونپڑا سا، ایسا جھونپڑا سا بن گیا۔ آپ اس میں تشریف لے گئے، اپنی ضرورت پوری کر لی، واپس تشریف لائے۔ آپ نے حضرت اسامہ سے فرمایا کہ اسامہ درخت سن تو کہہ دو اپنے اپنی جگہ پر جاؤ، بھائی آپ اس کو نیچے رکھ لو، مجھے اسے الجھن ہو جاتی ہے، ایک کافی ہے۔ درختوں سے کہا اپنی جگہ جاؤ، تو درخت اپنی جگہ پر چلے گئے جیسے تھے وہی، ورنہ پتھروں سے کہو اپنی جگہ جاؤ، پتھر اپنی جگہ پر چلے گئے، کیونکہ اس وقت اسی چیز کی ضرورت تھی۔ تو درخت بھی آ گئے۔ تو کیا جنگل کی لکڑیوں کو آپ فرما کے لکڑیوں جمع ہو جاتا، کیا جمع نہ ہوتی؟ ہو جاتی جمع، لیکن آپ کو دکھانا تھا امت کو، دیکھو خادم اس کو کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کے لوگوں ایسی زندگی جیسی زندگی حضرت رسول اللہ سے گزاری ہے، تم ایسی زندگی گزار لو، تم میرے محبوب بن جاؤ گے، یہ میرے محبوب ہیں۔ لگتا ہے کہ وہ مخدوم بننے کے لیے نہیں، خادم ہی بن کے لیے آئے، تشریف لائے تھے۔ اور کھانے کی باری ہوتی تھی، پہلے مہمانوں کو کھلاتے تھے، آخر میں خود کھاتے تھے۔ غزوہ خندق کا واقعہ مشہور ہے، آپ حضرات جانتے ہیں۔ وہ خندق کیا چیز ہے؟ پورے قبائل جمع ہو گئے تھے ایک ساتھ کہ یکبار کی حملہ کرنا ہے مدینہ طیبہ پر۔ یہ خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنی، آپ نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا، کیا کریں، کیسے دفاع کریں؟ تو سارے قبائل جمع ہو رہے ہیں، مدینہ طیبہ کے اوپر یکبار کی حملہ کریں گے اور جتنی آبادی وہاں ہے سب کو ختم کر دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے جب وہاں کوئی رہے گا ہی نہیں تو اسلام کہاں پھیلے گا؟ تو آپ نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا کہ رائے دے دو، سب نے اپنی رائے دے دی۔ رائے دینے والوں میں ایران کا ایک صحابی بھی تھا،
ایران کا پرانا نام فارس تھا، بعد میں اس کا نام بدل دیا گیا۔ اور ایران کا جو صحابی تھا اس کا نام مبارک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ۔ جب ان کی باری آئی آپ اپنی رائے دے دیں، رائے پیش کریں، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ملک میں یہ دستور ہے جب کوئی بڑا قبیلہ چھوٹے قبیلے پر حملہ کرتا ہے، بیٹے اس کو نیچے رکھ دو، بس تم نماز پڑھ لو، ریل مت اٹھاؤ، جو بھی آتا ہے بس ریل اٹھانا شروع کر دیتا ہے، بات سن لو دین کی غور سے۔ کہ حضرت ہمارے یہاں دستور ہے جب بڑا قبیلہ بڑی بستی چھوٹی بستی پر حملہ کرتی ہے اور وہ چھوٹی بستی دفاع کرنے سے عاجز ہوتی ہے تو ہم اپنے اس بستی کے ارد گرد خندق کھودتے ہیں، اتنی گہری خندق کہ جو اس میں گر جائے تو چڑھ نہ سکے، اور اگر اس کو پار کرنا چاہے تو پار نہ کر سکے۔ آپ نے فرمایا بالکل رائے درست ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، ہم مدینہ طیبہ کے ارد گرد یہی خندق کھودیں گے۔ خندق کھودی شروع ہو گئی، 5 کلومیٹر تقریباً خندق لمبائی ہے، اور گہرائی اتنی کہ جو وہاں جائے تو خود نہ چڑھ سکے، سیڑھی لگانی پڑے، اور چوڑائی اس میں اتنی تھی گھوڑ سوار بھی اگر اس کو پار کرنا چاہے تو پار نہ کر سکے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی آپ نے شرکت کی، یہ نہیں کہ آپ نے فرمایا خیمہ لگا لو میں دیکھتا رہوں گا اور دعا کروں گا، دعائیں تو کرتے ہی تھے آپ، لیکن آپ نے 10 آدمیوں کے لیے جگہ متعین کی، 10 آدمی یہاں سے یہاں تک کھودیں گے، 10 آدمی وہاں سے وہاں تک کھودیں گے، اس طرح سے 10 آدمیوں کو زمین تقسیم کی گئی، اور اپنے ساتھ 9 آدمیوں کو لے لیا، خود 10 تھے، یہ نہیں کہ وہ 10 تو ہم 11 تھے، نہیں، اور اس میں آپ نے خود بھی کھدائی کی ہے، بہادر بھی تھے نا، یہ بھی سمجھ لو، یہ تصور میں نہیں لکھنا کہ اللہ کے نبی ایسے ہوں گے جیسے آسے مبارک دست مبارک میں اور جھکے چل رہے ہوں جیسے ہمارے بزرگ چلتے ہیں، ایسے نہیں، وہ تو آسے شریف آپ کا ایسا نہیں جس پر بوئے ڈال دیتے، وہ تو آسا ایسا ہے جیسے خطبہ کے 2 لاٹھی ہوتی ہے، بہت کاموں کے لیے آتی تھی، آپ بہادر تھے۔ دنیا کے اندر 4000 آدمی جوانوں کی طاقت آپ کو ملی تھی، جسمانی، روحانی طاقت کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں، اور اس کا اظہار بھی کبھی کبھی کرتے تھے۔ ایک موقع پر ایک سواری تھی، 3 سوار، باری باری چلتے تھے، سفر لمبا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی ان کے ساتھ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ چل رہے تھے سواری کے اوپر، اب باری ہے دوسرے ساتھی کی، وہ کہتے تھے حضرت ہم آپ کے بدلے میں چلیں گے، آپ سواری پر تشریف رکھیں، آپ کے بدلے میں ہم چلیں گے، اپنی باری بھی ہماری باری۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں ثواب کی ضرورت ہے، مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے، سبحان اللہ، ثواب کی ضرورت، کیا کسی اور کیا انکساری جس کے صدقے میں جنت بنی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ثواب سے بے نیاز نہیں، فرمایا تم مجھ سے بہادر نہیں، تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں، اس لیے آپ نے فرمایا نہیں میں چلوں گا۔ کیا گزرتی ہوگی دلوں پر صحابہ کرام کے، ہمارا آپ پیدل چلتے رہے اور ایک ساتھ بھی اس اونٹ پر ہیں، تو اس موقع پر آپ خود کھودتے تھے، اور چادر مبارک ادھر رکھی تھی، اور جب جو خندق تھوڑی گہری ہو گئی سیڑھی لگانی پڑی، تو سیڑھیوں پر چڑھ کر یوں اٹھا کے یوں مٹی مدینہ طیبہ کی طرف ڈالتے تھے، وہاں گرد و غبار بہت ہوتا ہے، اس کا تو یہاں تصور بھی نہیں۔ حضرت مولانا علامہ ابن عبدالعزیز مکی رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا، مدینہ طیبہ میں ان کو دفن کیا گیا، جنازے میں نے شرکت کی اور دفن میں بھی، ایسا گرد و غبار تھا، بالکل کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا، زور زبردستی کے کر دی۔ گرد و غبار کیسا تھا، لوگ مٹی ڈال رہے تھے، تو وہاں مدینہ طیبہ میں بہت گرد و غبار ہوتا ہے، اس لیے گرد و غبار تھا، داڑھی مبارک پر گردا اور سینے مبارک پر، تو آپ اٹھاتے تھے وہ باٹی میں، اور جو بھی ٹوکرا ہو اس میں مٹی اٹھا کے مدینہ طیبہ کی طرف جو حصہ تھا ادھر ڈالتے تھے، کچھ گردہ واپس آتا تھا، کچھ مٹی واپس آتی تھی۔ فرماتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، یا اللہ آرام کی زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، اور یا اللہ میرے مہاجرین اور انصار کی مغفرت فرما۔ ایسی قربانیاں انہوں نے دی۔ ہمیشہ صحابہ کرام کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے، ان کی عظمت دل میں ہونی چاہیے، اور ایصال ثواب بھی کرنا چاہیے۔ ان کی قربانیوں کی وجہ سے تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اگر وہ ہم جیسے ہوتے شاید سمندر سے اس پار کو اسلام نہ آتا۔
کیوں نہیں آتا؟ سب اپنے کاروبار میں لگے رہتے. وہ کہتے بھائی میں تو بزنس آدمی ہوں، بھائی میں تو سرکاری ملازم ہوں، بھائی میرا تو کاروبار بہت لمبا ہے، کس کو فرصت ہے؟ تو سب اپنے کاروبار میں لگے رہتے. دوسرے ملک میں کوئی نہیں آتا. اس کے احسان ثواب کرنا چاہیے، ان کے نام پر قربانی کرنی چاہیے اور صدقہ خیرات دینا چاہیے، کبھی تلاوت کر کے ان کا ثواب پہنچانا چاہیے. اور اگر حج کیا ہے اپنا فرض حج تو کبھی نفل حج عمرہ کر کے ان کو ثواب پہنچانا چاہیے اور درود شریف میں ان کو یاد رکھنا چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. ان کو جوڑنا چاہیے درود شریف کے اندر، ان کو شامل کرنا چاہیے. تو بہرحال اسی میں آپ کا دست مبارک زخمی بھی ہو گیا. صحابہ کرام گھبرا گئے، یہ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کا دست مبارک زخمی ہو گیا. کیونکہ کدال آپ کے ہاتھ میں تھے، یوں مار رہے تھے، یوں مار رہے تھے، اور ٹکرا گیا چٹان کے ساتھ. تو چٹانیں بھی نکلتی تھی وہاں. یہ نہیں کہ صرف مٹی تھی، مٹی اور پتھر. اور اسی میں کئی نمازیں قضا بھی ہو گئی. جب دیکھا صحابہ گھبرا گئے اور دست مبارک زخمی ہو گیا، خون نکل رہا ہے، تو آپ نے اپنے دست مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا حل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی. فرمایا انگلی مبارک سے، فرمایا گھبرانے کی کوئی بات نہیں. صحابہ کو سنا رہے انگلی مبارک کو فرمایا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، آپ تو انگلی ہی تو ہیں، انگلی ہی تو جو اللہ کے راستے میں زخمی ہو گئی. یہ فرما کر اس کے اوپر پٹی لگا لی. تو اسی غزوے میں وہ آیا ایک صحابی، بہت بھوکے تو سارے ہی تھے لیکن اس کو زیادہ بھوک لگی تھی. وہ آیا اپنے کام کی جگہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معلوم کرنے کے لیے کچھ کھانے کو ہے. تو عرض کیا حضرت کچھ کھانے کو ہے؟ اور اس صحابی نے اتفاقاً پتھر لگایا تھا، باندھا تھا اپنے شکم مبارک کے ساتھ. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو بھوک کی جو اور تکلیف ہے اس میں کچھ کمی سی محسوس ہوتی ہے. تو اس صحابی نے کہا ایسے، یعنی مطلب میں بہت بھوکا ہوں. آپ نے یہ نہیں فرمایا میں بھی بھوکا ہوں، کچھ نہیں فرمایا. آپ نے اپنے کمین مبارک اٹھا لی، چھوٹے چھوٹے 2 پتھر آپ نے باندھ کے رکھے تھے. تو جب اس نے دیکھا کہ حضور کے جسم مبارک پر 1 کے بدلے 2 ہے، اس کو بہت شرمندگی ہوئی، افسوس کیا. اس کے بعد آپ نے سوچا کہ کچھ تو انتظام کرنا ہی پڑے گا، لیکن کون اتنے لوگوں کا انتظام کرے، غربت بھی ہے. تو حضرت جابر دیکھ رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا مکان بالکل خندق کے پاس تھا. میں نے وہ جگہ دیکھی ہے الحمدللہ جہاں ان کا مکان تھا اس زمانے میں. اب بھی وہاں ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے. اور فوراً اپنے گھر گئے، اپنی اہلیہ محترمہ سے فرمایا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا کچھ جو ہیں اور ان کو میں پیس لیتی ہوں. کہا کتنے آدمیوں کا؟ کہا 4 آدمی کے لیے تو کھانا بن جائے گا. انہوں نے کہا میں بکری کا بچہ لاتا ہوں. بکری بچہ ذبح کر کے اس کو وہاں رکھ دیا. اور کہا دیکھو، اہلیہ محترمہ نے کہا دیکھو احتیاط کرنا. حضور پاس ان سے عرض کر دینا حضرت آپ تشریف لائیں اور 2-3 ساتھی آپ کے ساتھ. 2-3 ساتھی یعنی مطلب تو یہ ہے کہ 4 آدمیوں کا کھانا ہے، اس سے زیادہ نہ آئیں. زیادہ آ جائیں گے تو شرمندگی ہو جائے گی نا. تو وہ آیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر والوں نے آپ کی دعوت کی ہے، آپ تشریف لائیں. آپ نے فرمایا بہت اچھا. تو آپ نے ایک صحابی سے فرمایا یہاں کنارے پر کھڑے ہو جاؤ. خندق تھا نا، خندق کے کنارے کھود رہے تھے وہ. انہوں نے فرمایا کہ اے خندق والو، اعلان کرا دیا کہ حضرت جابر نے تمہاری دعوت کی ہے. کیا؟ حضرت جابر گھبرا گئے اور جلدی سے گھر گئے. کہنے لگے اہلیہ سے کیا ہوگا اب؟ کہا کہ وہاں تو اعلان ہو گیا حضرت جابر نے سبوں کی دعوت کی ہے. انہوں نے کہا افسوس کی بات، اعلان کس نے کیا؟ کہا آپ نے حضور سے نہیں عرض کیا کہ 3-4؟ ہاں میں نے تو کہا 3-4 آدمی کا کھانا ہے. تو اعلان کس نے کیا پھر؟ کس نے کرایا؟ حضور نے کرایا. تو پھر تو ہمیں کیا غم ہے، ہمیں کیا، حضور خود کھلائیں گے. جب اعلان کیا تو آپ نے حضرت جابر کو فرمایا جابر جلدی جاؤ، دیکھو روٹیاں پکانے بھی شروع مت کر دو جب تک میں نہ ہوں. آپ تشریف لائے اور جو آٹا گوندا ہوا تھا، ہمارے یہاں سردیوں میں بھی ویسے گرمیوں میں بھی اس کے اوپر کپڑا ڈالتے ہیں، تو کپڑا اس کے اوپر رکھا ہوا تھا اور میں ہانڈی کو نیچے نہیں اتارنا. آپ تشریف لائے اور کپڑا ہٹایا، وہ جو گوندا ہوا آٹا تھا اس پر آپ نے اپنا لعابی دان لگایا، ایسے کیا، اور ہانڈی کا ڈھکن اٹھایا، اس میں لعاب لگایا، لعابی دان لگایا اس کو. اس کے بعد فرمایا بیٹھو. تو خواتین سے کہا کہ روٹیاں پکا لو. تو خواتین بیٹھ گئی، وہ بناتی تھی وہ چپاتیاں، اور باہر 10-10 آدمی کو بٹھایا، ایک ساتھ سب کو نہیں. اور فرمایا کہ نکالتے رہو. اب وہ اوپر سے کپڑا لگا ہو اس کے اوپر.
نیچے ہاتھ ڈالتے ہیں، وہاں سے وہ آٹا نکالتے ہیں، نیچے وہ گوندا ہوا آٹا، وہ پیڑے بنا کے اور روٹیاں بن رہی ہیں، باہر 10 آدمی کھا رہے ہیں، آپ خود نگرانی کر رہے ہیں، اور گوشت بھی نکالا جا رہا ہے، اس کے اوپر پھر ڈھکن رکھ دیا جاتا ہے، پھر نکالا ڈھکن رکھ دیا، پھر نکالا ڈھکن رکھ دیا، باہر دسترخوان لگایا برآمدے میں، 10 آدمی نے کھائے، اتنے میں دوسرے اور 10 آ گئے، وہ چلے گئے اور 10 آ گئے، سلسلہ چل رہا ہے، سلسلہ چل رہا ہے، یہاں تک کہ معلوم کر لو وہاں کوئی باقی تو نہیں، وہاں سے آگے سب نے کھا لیا کیا؟ تو آپ نے حضرت جابر سے فرمایا، جابر اب کون کون رہ گیا؟ کہا حضرت آپ اور ہم، آپ اور بھوکے تو آپ بھی تھے، ہم چلو ہم بھی کھا لیں۔ تو بیٹھ کے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا، اور ان کے گھر والوں نے بھی، اندر وہ بیٹھے ہوئے تھے، ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جابر کیا ذرا ہانڈی میں دیکھو کیا کتنا کم ہو گیا؟ تو اس نے ہانڈی کو دیکھ دیا، اللہ کے نبی جتنا تھا اسے زیادہ معلوم ہوتا ہے، ہانڈی ختم نہیں ہوئی جی، یہ بالکل پختہ واقعہ مضبوط و روایت ہے، اور فرمایا کہ آٹا کا آٹا برابر ہے۔ حضرت جابر سے پوچھا گیا کتنے لوگوں نے کھانا کھایا؟ 1400 آدمی نے۔ کتنے؟ 1400 آدمی نے۔ تو مجھے کہنے کا مطلب یہ ہے آخر میں خود کھا لیا، سب سے پہلے سارے صحابوں کو کھلایا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ میرے سارے بندے ایسے ہی بن جائیں جیسے ان کو دکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے مشقتیں خود اٹھاتے تھے، دوسروں کو راحت اور آرام دیتے تھے، یتیموں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تھے، سبحان اللہ۔ عید کی نماز پڑھانے کے لیے آپ گئے، مسجد میں تو آپ عید کی نماز نہیں پڑھتے تھے، عیدگاہ میں پڑھتے تھے، عیدگاہ بھی قریب ہی تھا، اپنے دولت خانے سے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہاں کچھ بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچے کو دیکھا یہاں بیٹھا ہوا ہے، ذرا وہ رنجیدہ ہے جیسے غمزدہ، اور کچھ کپڑے بھی صاف اس کے نہیں ہے، اور سر کے بال بھی صاف نہیں، چھوٹا لڑکا تھا لیکن چالاک بہت تھا۔ آپ نے اس کو سلام کیا، انہیں وعلیکم السلام کہا، آپ نے فرمایا بیٹے آپ کا سر صاف نہیں ہے، آپ نے نہایا نہیں، اور کپڑے بھی آپ کے بالکل پرانے میلے کچیلے ہیں۔ انہوں نے کہا میں یتیم ہوں، نہ میرا باپ ہے نہ میری ماں ہے، کیا دونوں کا انتقال ہو گیا، آپ عیدگاہ تشریف نہیں لے گئے کہ مجھے عید پڑھانی ہے وہاں لوگ ہوں گے، نہیں، آپ اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر واپس اپنے گھر تشریف لائے، اور حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ اس کو نہا لو، چھوٹا لڑکا ہے اور کپڑا تو گھر میں ہے ہی نہیں، فرمایا دیکھو حسن اور حسین، کیونکہ یہ اتنا ہی بہت چھوٹا تھا، کہ ان دو میں سے کسی کا ایک قمیض جو بھی ہو جو اس کے برابر آ جائے اس کو پہنا دو۔ تو اس چھوٹے بچے سے کہا تمہارا باپ نہیں ہے، کہا تمہارا باپ آج سے میں ہوں، محمد تمہارا باپ ہے، اور فرمایا یہ تمہاری ماں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ۔ اس کے بعد تب تک وہیں رہے جب تک اس کو نہایا، سر دھو لیا، اور اس کے بعد نکلے چلو آپ عیدگاہ میں لگائیں گے، تو دوسری قمیض لگا دی اس کو، حضرت حسن کی یا حسین کی، دو میں سے ایک رضی اللہ عنہما۔ تو اس کے بعد تھوڑی دیر چلے، حسن حسین بھی ساتھ ہیں نا، ان کو بھی جانا ہے عیدگاہ نانا کے ساتھ، تو وہ جو چھوٹا تھا تو اس کو کندھے پر اٹھایا یتیم کو، اور ایک ہاتھ میں وہ تھا اور دوسرا حضرت حسن ایسے چل رہا تھا، حسین کا دستوار پکڑ کے عیدگاہ میں آئی، کس میں؟ اب سب لوگ دیکھ رہے ہیں، تو وہ بچے بھی دیکھ رہے ہیں، چالاک تو بہت تھے، واہ کاش ہم بھی یتیم ہوتے، کیا چھوٹے کہتے حضور ہم کو کندھے پر اٹھاتے۔ دوستوں آپ پھر تقریر نہیں کرتے تھے، آپ عملاً دکھاتے تھے کہ یوں کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے، عجیب عجیب سبحان اللہ، عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ اس طرح سے آپ نے دکھایا یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، غریبوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ ہمسایوں کے پاس جاتے تھے خبر گیری کرنے کے لیے، بکری ذبح کیا آپ نے ایک مرتبہ، یہودی قریب میں رہتے تھے، آتے ہی پوچھا کہ آپ نے گوشت تقسیم کیا؟ جی کیا۔ یہودی کو بھیجا، کس کو؟ کیا حضرت بھیجا؟ ان کا خیال رکھنا ان کا، یہودی کو عالم و دشمن بھی بہت تھے، تو ایک یہودی لڑکا خدمت کرتا تھا، کبھی کبھی آتا تھا رسول اللہ کی خدمت میں، تو ایک دو روز ہو گئے، وہ دو تین روز ہو گئے، وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دو چار روز ہو گئے، کتنے دن ہو گئے، وہ لڑکا نظر نہیں آ رہا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا حضرت تو وہ تو بیمار ہے، فرمایا بیمار ہے حضرت، چلو عیادت کے لیے۔ وہاں پہنچے تو وہ تو بیچارہ بستر میں تھا، تو اس کے سرانے بیٹھے اور اپنا دستی مبارک اس کے سر پر رکھا اور کچھ دم بھی کیا اس سے، اور اسے فرمایا بیٹے کلمہ پڑھ لو، بیٹے کلمہ۔ اب وہ باپ کی طرف دیکھ رہا ہے اور گھبرا رہا ہے، تو باپ تو یہودی ہے نا، تو حضور نے فرمایا کہ بیٹا کلمہ پڑھ لو، کلمہ۔ اب وہ باپ کی طرف یوں دیکھ رہا ہے، تو باپ نے اسے کہا یا بنیا اتی ابا القاسم، یہ
ابو القاسم کہتے تھے رسول اللہ کو کہ محمد کہنا ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، یہ محمد کے معنی آتے ہیں قابل تعریف، کیا؟ اس لیے ابو القاسم اس لیے کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے کا نام تو قاسم تھا، اس لیے اس کی طرف نسبت کرے ابو القاسم، قاسم کے والد سے کرے یا بنیا آتی ابو القاسم، میرے بیٹے ابو القاسم کی بات مان لو، مطلب تو ہے کہ میں ناراض نہیں ہو جاؤں گا۔ تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، آپ نے فرمایا الحمدللہ یہ آگ سے بچ گیا، آگ سے۔ اب دیکھیے ورنہ کہتے ہیں یہودی بچہ دیکھیں گے کبھی کبھار وہاں تشریف لے گئے۔ اب آگے دو روایتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اسی وقت اس لڑکے کا انتقال ہوا، ایک تو یہ ہے کہ اس کے بعد میں انتقال ہوا۔ تو یہودی رونے لگا، ظاہر سی بات ہے بیٹا اس کا ہے نا، تو بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ آپ یہودی لوگ تلاش کرنے لگے کہ بھئی اس کو غسل دیں گے وہ دیں گے۔ آپ نے فرمایا قوموا عنی، فرمایا کہ بھئی یہاں سے راستہ چھوڑو، یعنی دور ہو جاؤ۔ کیوں؟ کہا ہم خود غسل دیں گے، ہم خود۔ تو آپ نے صحابہ کو فرمایا اس کا انتظام کر لو، تو اس کو غسل دے دیا گیا۔ آپ نے فرمایا میں نے جنازہ خود پڑھاؤں گا، کیا؟ آپ نے اس کو خود جنازہ پڑھایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کے لوگوں یہ زندگی ہے، کیا؟ ایسی زندگی لے کر آؤ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ وہ یہی چاہتے تھے، کسی کو دھوکہ نہیں، کسی پر ظلم نہیں۔ آج خواتین پر کتنا ظلم ہوتا ہے، روتی رہتی ہیں فون پر کہ شوہر نے یوں مارا اور یوں مارا۔ ایک خاتون میرے پاس آئی، برقع اوڑھی ہوئی تھی اور ایک ہاتھ ایسے تھا برقعے کے اندر ہی۔ پہلے تو بہت رویا، جو برقع یہاں تھا آنکھوں کے قریب وہ تو بالکل تر ہو گیا، گیلا ہو گیا آنسوں سے۔ یہ ان کا دل کمزور ہوتا ہے، پہلے رونا شروع کر دیتی ہیں کہنے سے پہلے۔ تو میں نے اس سے کہا بہن اب تم نے بہت رویا، یہ تو بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی کہ ہے خدایان جو سورے سوز متش، کیا؟ یعنی اللہ نے بہت کچھ دیا۔ میں نے کہا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، ورنہ عورتیں بہت کم شکر کرتی ہیں۔ کہتے ہیں ہومن سے اشن کی ہی، کہنے اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، یعنی مال دولت بہت ہے، لیکن شوہر جو ہے وہ شرابی ہے، کیا؟ وہ شراب پیتا ہے۔ تو شراب پی کر گھر آ کر کیا تہجد پڑھے گا، نماز پڑھے گا، بیوی بچوں کو نصیحت کرے گا، بس وہی توڑ پھوڑ کرے گا کہ وہ شراب پیتا ہے۔ کل اس نے میری پٹائی کی اور اس کا ہاتھ بازو ٹوٹ گیا تھا۔ ہمارے گاؤں میں ایک ہے وہ بازو جوڑ دیتا ہے ہڑیوں کو، تو اس کے پاس آئی تھی، پھر اس کے بعد میرے پاس آئی تھی۔ دوستو یہ بھی عورتوں کا حال ہوتا ہے، ان کی پٹائیاں ہوتی ہیں، ان کو مارا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل عیال کے ساتھ بہتر ہو۔ پھر فرمایا اپنے بارے میں اپنے اہل عیال کے ساتھ بہت بہتر ہوں۔ اب دسترخوان بچھا رہتا تھا، گھر کی باتیں ازواج مطہرات نے بتا دی۔ بظاہر تو جن باتوں کو نہیں بتانا چاہیے لیکن ان کو بھی بتایا امت کی تربیت کے لیے، ورنہ کیسے پتہ چلتا۔ فرمایا دسترخوان بچھا ہوا رہتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے الگ الگ پیالے نہیں ہوتے تھے، ایک ہی پیالہ، کیا؟ اسی ایک ہی پیالے میں میں بھی پانی پیتی تھی اور اسی میں رسول اللہ بھی پانی پیتے تھے۔ اب میں پیالہ اٹھاتی تھی اور پیتی تھی۔ اب حضور پاسوں پیئیں گے نا، عام طور سے تو آدمی ایسے کرتا ہے نا کہ اگر ادھر سے آپ نے ہونٹ لگائے تو وہ کہے گا میں ادھر سے لگاؤں گا ہونٹ۔ آپ تلاش کرتے تھے کہاں سے پیا ہے، کس جگہ سے پیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے رضی اللہ عنہ فرماتی اسی جگہ سے آپ پی کے وہاں ہونٹ لگاتے اپنے دست لبے مبارک پیتے تھے۔ فرماتے کہ میں ہڈی کھاتی تھی، گوشت کھا لیا، ہڈی ذرا ایسے رکھ دی، پوری چبا نہ سکی دسترخوان پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہڈی اٹھا کے اس کو چبانا شروع کرتے تھے۔ کشمیری میں کہتے ہیں کاشر چھمان دپن ہے خاندار میں خاندانی چھوٹیات کی ہے تو کیا بودگی یہ ہے۔ کیسی زندگی آپ نے بتا دی سبحان اللہ، کسی کو تکلیف نہیں، کسی کو پریشانی نہیں، واقعی آپ رحمت للعالمین تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ آپ بازار تشریف لے گئے، بازار میں لوگ بیچتے ہیں خریدتے ہیں چیزیں، تو اپنے نوری باطن سے معلوم کر لیا کہ یہ جو غلہ بیچتا ہے، گیہوں بیچتا ہے، تو وہاں گئے اور اپنا دستی مبارک اندر داخل کر دیا اور باہر ایسے نکالا باہر۔ تو اسے کہا یا صاحب الطعام ما ھذا، کہا اے غلہ بیچنے والے یہ کیا ہے؟ کہ اوپر سے جو گیہوں ہیں وہ تو خشک ہیں، اندر سے جو یہ گیلے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا اصابت السما، حضرت بارش گر گئی تھی، بارش برسی اور اس پر یہ گیلا ہو گیا، تو گیلا نیچے تھا میں نے اوپر سے سوکھا ڈال دیا۔ آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا یا من غشنا فلیس منا، تینوں روایتیں من غش فلیس منی،
آپ سنو جو دھوکہ دے گا ہم میں سے نہیں. کیا؟ جو دھوکہ دے گا ہم میں سے نہیں. اب کتنی بدقسمتی ہے، ایک آدمی دھوکہ دیتا ہے، باپار میں دھوکہ دیتا ہے، اور آپ نے فرمایا جو دھوکہ دے ہمارا نہیں. وہ یہ آدمی خود امت کے ناموں سے اپنا نام نکلوانا چاہتا ہے، لسٹ سے اپنا نام خارج کرنا چاہتا ہے. تو آپ نے فرمایا بس ایسی زندگی کہ کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے. دھوکہ ہونا ہی نہیں چاہیے. مسلمان دھوکہ کیسے دے؟ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای المسلمین خیر، سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدہ. سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کے زبان کے شر اور ہاتھ کے شر سے سارے لوگ محفوظ رہے. فرمایا یہ سب سے بہترین مسلمان ہے. مطلب تو یہ ہے کہ جو زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، جو ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. زبان کا تذکرہ پہلے کیا، لیکن زبان سے تو زیادہ تکلیفیں پہنچائی جاتی ہے. ہاتھ سے تو تب تکلیف پہنچائے جب آدمی سامنے ہو دوسرا. تو زبان سے تکلیف پہنچانے کے لیے سامنے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. تو اس طرح سے آپ نے ایسی تربیت کی، عقل حیران ہو جاتی ہے. اور امت کا بہت غم تھا. ایک شخص نے چوری کی، آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹو. کیا؟ اس کا ہاتھ کاٹ دو. خود ادھر سے رونے لگے. تو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی نے حکم دیا اس کو ہاتھ کاٹنے کا. کہا چوری ثابت ہو گئی، کیا کریں گے؟ تو ہاتھ کاٹنے والا روتے کیوں ہے؟ میرا امتی ہے. میرا ایک طرف سے فرما رہے ہیں اس کا ہاتھ کاٹو، ایک طرف فرما رہے ہیں کہ یہ میرا امتی اور رو رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اے دنیا کے لوگوں، تمہارے پاس ایسا شخص تشریف لایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، اس کا درد محسوس ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، اس کا ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا. حریص کس کو کہتے ہیں؟ جو انتہا درجے کی شفقت جس کے دل میں ہو، انتہا درجے کی، پھر وہ چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ لوگ ہمیشہ آرام و راحت میں رہے. جیسے ایک باپ اپنے اکلوتے بیٹے کو دیکھتا رہتا ہے اور اس کے بارے میں متمنی ہوتا ہے، تمنائیں آرزوئیں ہوتی ہے کہ یہ ترقی کرے اور اس کو عزت ملے، اس کو دولت ملے، اس کو راحت ملے، اس کو صحت ملے. تو جس شخص کے دل میں اپنے اولاد کے لیے ایسی جذبات ہوں اس کو حریص کہتے ہیں. کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے حریص علیکم، اے دنیا کے سارے لوگوں یہ حریص ہیں علیکم تمہارے اوپر، تمہاری چاہت ان کو بہت ہے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اس میں تو سارے لوگ آ گئے، مسلم و غیر مسلم سارے آگے. پھر الگ جملہ فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فرمایا ایمان والوں کے بارے میں کچھ نہ پوچھو، یہ تو رؤوف الرحیم ہے، مہربان ہے. آپ مدینہ طیبہ میں ایک جگہ کھڑے تھے اور سامنے سے ایک جنازہ نکلا. آپ ایسے جنازے کو دیکھ رہے تھے، ایسے 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 دور تک وہ جنازہ چلا گیا اور چشمہ مبارک سے آنسو بہ رہے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چشمہ مبارک سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا غم ہے؟ فرمایا کہ یہ جنازہ میرے سامنے سے گزرا اس لیے. انہوں نے کہا حضرت یہ تو یہودی کا جنازہ ہے. کس کا؟ یعنی یہ مسلمان کا جنازہ نہیں ہے، یہ تو یہودی کا جنازہ ہے. مطلب تو یہ ہے کہ اس پر تو غم نہیں ہونا چاہیے. اور آپ حضرات کو معلوم ہے یہودی کتنے دشمن تھے. جادو کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، طبیعت خراب ہو چکی تھی، آپ ایسے لیٹے ہوئے تھے. کچھ فرشتے آئے، وہ سر مبارک کی طرف کھڑے ہو گئے. جبریل علیہ السلام کے ساتھ تھے اور میکائیل، یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے. تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہ صاحب کیوں بیمار ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہا ان کے اوپر جادو کر دیا گیا. کہا کس نے؟ کہا لبید نے. لبید مدینہ طیبہ کا یہودی تھا. لبید نے جادو کر دیا اس کی بیٹیوں نے. کہا تو جادو کہاں رکھا؟ کہا بیر زکوان میں رکھا، ایک کنواں تھا زکوان، اس میں رکھا ہے جادو. تو اس کے بعد یہ فرشتے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ساتھ لے کر گئے، چلو اس کنویں کے پاس. اس کنویں کا پانی کا رنگ بھی متغیر ہو گیا تھا، بدل گیا تھا، بالکل جیسے زعفرانی رنگ ہوتا ہے ایسا رنگ ہو گیا. تو انہوں نے تلاش کیا، نہیں ملا. آپ نے فرمایا نہیں پھر تلاش کر لو. تو پتھر کے نیچے تھا، اس کو وہاں سے نکالا گیا. وہ جو جادو تھا تو اب اس میں گانٹھ لگے ہوئے تھے تو کھل ہی نہیں رہے. اتنے میں جبریل علیہ السلام تشریف لائے وہی لے کر. کہا حضرت آپ نہیں کھول سکتے، ہم خود کھولیں گے. تو آپ نے 11 آیتیں پڑھی. قل اعوذ برب الفلق
من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد اور سورہ والناس. تو وہ ساری گرہیں کھل گئی. آپ نے فرمایا مجھے لگ رہا تھا جیسے میں رسیوں میں باندھا ہوا ہوں اور وہ ساری رسیاں کھل گئی. تو صحابہ کو معلوم ہو گیا کہ لبید نے کیا. ایک دم تلواریں نکال کر شروع کر کے ماریں گے, چھوڑیں گے نہیں, اس کو ٹکڑے کریں گے اس کو. آپ نے فرمایا اس سے کچھ مت کہو. کیوں؟ کہا مجھے تو صرف اس سے غرض ہے کہ مجھے صحت ملے. کیا مجھے تو شفا مل گئی, اس سے کچھ مت کہو, کچھ کہو تو ہمت اس سے. ہاں تو بہرحال آپ تشریف لائے. یہودی نے آپ کی دعوت کی اور دعوت کرنے کے بعد جب دسترخوان بچھایا گیا انہیں بکری ذبح کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول کرنا شروع کر دیا. ایک لقمہ اٹھایا اپنے دہانی مبارک میں رکھا اور چبانا شروع کر دیا, پھر نکالا واپس رکھ دیا اسی کے اوپر. تو ساتھ میں ایک صحابی تھے حضرت بشر ابن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس سے فرمایا بشر تم بھی نکالو. ہم نے کہا کیوں؟ کہا حضرت فرمایا کہ کھانے میں زہر ملا ہوا ہے. کیا؟ یعنی گھر والوں نے جان بوجھ کر کھانے میں زہر ملایا ہے گوشت میں. اس نے عرض کیا حضرت آپ کو کس نے کہا؟ کیا وہی نازل ہوئی؟ آپ نے فرمایا نہیں. کہا گوشت نے مجھ سے کہا, گوشت نے مجھ سے کہا مجھے مت کھائیے, مجھ میں زہر ملا ہوا ہے. تو پھر آپ نے وہ روٹی نکالی. تو یہودی ایسے خطرناک تھے. تو ان کے کسی شخص کا جنازہ نکل رہا ہے تو خوش ہونا چاہیے, غمزدہ ہونا چاہیے. ہم تو خوشی ہو جائیں گے نا بھائی دشمن مر گیا. تو آپ کے چشموں میں آنسو بہہ رہے تھے. تو حضرت عمر فاروق نے عرض کیا یہ تو یہودی کا جنازہ ہے. فرمایا ابن الخطاب, کیا اے خطاب کے بیٹے یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ یہودی کا جنازہ ہے. پھر غم کیوں ہے؟ فرمایا اولاد آدم ہے. کیا یہ اولاد آدم ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا کے لوگوں یہ رحمت للعالمین ہے. جتنا امتی ان کے قریب جائے گا وہ رحمت بنے گا. اگر بیٹا ہے تو باپ کے لیے رحمت ہوگا, ماں کے لیے رحمت ہوگا, اپنے بڑوں کے لیے رحمت ہوگا, چھوٹوں کے لیے بھی رحمت ہوگا. اگر دکاندار ہے وہ بھی رحمت ہوگا سب کے لیے. عجیب تھے صحابہ کرام, سبحان اللہ. ابدا لن نحيد, ابدا لن نحيد, ابدا لن نحيد عن خطى الايمان. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Muhammad Talha Official.